بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹو یو۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، انتخابات کی شفافیت کے اوپر ابھی سے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوں گے، غیر جانبدارانہ ہوں گے اور منصفانہ ہوں گے، لیکن بہت سی سیاسی جماعتوں کو ان کی اس یقین دہانی پہ اعتراض ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے صاف اور شفاف انعقاد کے لیے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی۔ یہ تحریک انصاف سمیت بہت سی جماعتوں کے تحفظات ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک عجیب و غریب کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ سندھ میں پیپلز پارٹی لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہیں کرتی، وہاں پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ وہ کہتے جی میں پنجاب میں نہیں مل رہی، ہمیں خیبر پختونخوا میں نہیں مل رہی۔ نون لیگ کہتی ہے کہ ہمیں سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، بلوچستان میں نہیں مل رہی، خیبر پختونخوا میں نہیں مل رہی، پنجاب کی بات نہیں کر رہے وہ۔ لیول پلینگ فیلڈ بھی تو اپنی ہے نا جی، ہر ایک کی، اس کی جو مرضی تعریف کر لے آپ، وہ اس طرف چل پڑے ہیں۔ اب گزشتہ دنوں پھر ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں ان تمام تحفظات اور خدشات کے اوپر بات کی گئی، اور یہ اہم شخصیات کی ملاقات تھی۔ آپ 3 بڑے کہہ لیں یا 4 بڑے کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک ملاقات میڈیا میں رپورٹ ہو گئی، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی وزیر اعظم سے ملے، لیکن اسی وزیر اعظم ہاؤس میں، جس میں نگران وزیر اعظم بھی تھے، محسن نقوی بھی تھے، ایک اور دوست بھی تھے، ان کی بھی ملاقاتیں ہوئیں، وہاں پہ یہ میٹنگ ہوئی، اور اس چیز کے اوپر فوکس تھا کہ انتخابات کا صاف اور شفاف انعقاد یقینی ہو، اور پھر رزلٹ سب تسلیم کریں، ایکسیپٹ کریں۔ یہ نہ ہو کہ پھر ہر جماعت جو ہے وہ نتیجہ نہ مانے۔ اس کے اوپر بڑی بحث ہوئی کہ اس کو کس طرح انشور کیا جائے۔ نمبر 1، تحریک انصاف کے انتخابات میں حصہ لینے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی۔ نمبر 2، الیکشن کمیشن کو واضح طور پر یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ اپنا جو ضابطہ اخلاق ہے اس کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرائے، ٹھیک ہے۔ اب 3 بڑوں کی میں نے بات کی نا، دیکھیں، ایک سول حکومت ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان تینوں کے بڑوں کے لوگ یہ شامل تھے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ نام اس وجہ سے نہیں بتاتا کہ پھر وہ نئی شروع ہو جاتی ہے باتیں، لیکن فیصلہ ساز قوتیں یہی ہیں نا، انہوں نے الیکشن کرانے صاحب، کیونکہ فوج کی مدد الیکشن کمیشن نے مانگی ہوئی ہے۔ نگران حکومتیں صوبوں میں ہیں یا وفاق میں ہیں، ان کی مدد الیکشن کمیشن نے مانگی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کو یہ اختیار حاصل ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ تحریک انصاف بطور جماعت انتخابات میں حصہ لے گی، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ ووٹرز کو نکالنا، ووٹرز کو لے کر جانا، اور پھر رزلٹ مرتب کرنا، ان کے پولنگ ایجنٹس، سارا انتخابی عملہ، وہ جو ہے وہ ایک اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ میں اس پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ جو تحفظات اور خدشات ہیں اس کے حوالے سے ایک جی ڈی اے کی ترجمان مس سائرہ بانو جو ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور سنواؤں گا بھی، تاکہ آپ سن لیں کہ کیا رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو الیکشن کمیشن کے رکن ہیں نثار درانی، انہوں نے بہت زیادہ وہاں پہ ان کے حوالے سے تحفظات اور خدشات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ اور نثار درانی کے حوالے سے یہ سائرہ بانو نے الزام لگایا ہے، بلکہ چیف الیکشن کمشنر سے سوال پوچھا ہے کہ چونکہ یہ رہ چکے ہیں، سابق جج بھی رہ چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی اپنی ایک لا فرم بھی ہے، نثار درانی لا ایسوسیٹ، وہاں پہ ایک ان کی جونیئر ہیں،
ان کی ممبر ہیں لا ایسوسیٹ کی سائمہ آغا ان کا نام ہے. تو سائمہ آغا کو پیپلز پارٹی نے، نوٹ کیجئے گا، سائمہ آغا کو پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے ریزرو سیٹ کے لیے امیدوار بنا لیا ہے. سائمہ آغا جو ہے وہ نثار درانی کی عزیزہ بھی ہیں، اور ان کی جو نثار درانی لا ایسوسیٹ ہے ان کی وہ ممبر بھی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ کہہ رہے ہیں، یہ سائرہ بانو صاحبہ کہہ رہی ہیں. میں نے کہا نا کہ اس ویلاگ کے آخر میں آپ ان کا ویڈیو بیان بھی سن لیجئے گا. اور اس کے اوپر سنیے، اس کے اوپر صرف یہ جی ڈی اے نے تحفظات کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ سائرہ بانو خود الیکشن لڑ رہی ہیں حلقہ این اے 210 ٹنڈو آدم اور شہداد پور سے، وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہیں اور خود امیدوار ہیں، جی ڈی اے کی ترجمان بھی ہیں. تو اس وجہ سے اس سے پہلے ایم کیو ایم نے، اے این پی نے اور دیگر چھوٹی جماعتوں نے بھی نثار درانی کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور ان کی تبدیلی کا مطالبہ کیا تھا. تو وہ لیکن انہوں نے ان کو تبدیل نہیں کیا. اس کے لیے ظاہر ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کو، وہ بڑا طویل پروسیس ہے، اس کو جو ہے وہ پھر اختیار کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ تحریک انصاف والے اس سارے جو الیکشن کمیشن کا ایک پروسیس ہے عام انتخابات کے حوالے سے، اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا کہہ لیں کہ سازش بھی کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی تفصیلات آنے والے ویلاگ میں آپ کو جو ہے وہ بتا دی جائے گی، ٹھیک ہے. لیکن وہ پورا اپنا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس کے لیے وہ استعمال کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پورا سوشل میڈیا. اور اس کے لیے ان کا طریقہ کار کیا ہوگا، جس طرح میں نے بتایا کہ آنے والے ویلاگ میں اس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا دی جائے گی، اور نیوز ٹو یو کے پلیٹ فارم سے ہی آپ کو جو ہے وہ بتائی جائے گی. میں بتاؤں یا راجہ صاحب بتائیں. لیکن بات پھر وہی جہاں سے شروع کی تھی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہر ایک کو ملنی چاہیے. 3 بڑوں نے بھی کہا، دیکھیں الیکشن کروانا، پرامن انداز میں کروانا، یہ ایک ہدف ہے، ٹارگٹ ہے. لیکن اس سے بڑا ٹارگٹ ہے کہ ایسا الیکشن ہو جس کا نتیجہ تمام پولیٹیکل پارٹیز مانے. ٹھیک ہے، اسی کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے اور سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا ہر ہفتے ویکینڈ پہ. ساری جو ایک ہوتی ہے پریکٹس، کون سے اقدامات جو مزید اٹھائے جاتے ہیں، الیکشن کمیشن وقتاً فوقتاً جو چیزیں ہیں وہ جاری بھی کر رہا ہے، تو تاکہ کوئی ابہام جو ہے وہ نہ رہے. لیکن جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بولا کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے اور خود الیکشن کمیشن کے ممبران کے اوپر اگر سوالات اٹھنے شروع ہو جائیں گے تو پھر چیف الیکشن کمشنر جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو اس کا جواب تو پھر دینا پڑے گا. تو سائرہ بانو نے بھی ان سے جو ہے وہ جواب مانگا ہے. تو سائرہ بانو نے کیا کہا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اور سن لیجئے، اور مجھے اجازت دیجئے. پاکستان زندہ باد.